ایک درد مندانہ اپیل ہے، یقین مانے ہاتھ جوڑ کر ایک انتہائی درد مندانہ اپیل، ایک آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک مجبور انسان یہ درخواست کر رہا ہے موبائل فون کمپنی سے اور شہباز شریف صاحب سے کہ برائے مہربانی یہ جو زبردستی آپ پاکستان کے اندر ہیومن رائٹ وائلیشن کر رہے ہیں، یہ انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں کہ جو ہمارے فون نمبرز کے اوپر آپ نے وہ لگا دیا ہے، اور جہاں پر جو ہی جب بندہ کال کرتا ہے تو آگے آپ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اب میں نے وہ پوری سنی نہیں ہے، یعنی وہ سننا عذاب ہے، میں نے تو جو ہی وہ آواز آتی ہے میں فون سائڈ پر رکھ دیتا ہوں، جو ہی کال لگ جاتی ہے پھر میں اٹھا لیتا ہوں۔ سیاسی اختلافات چلیں اپنی جگہ پر، شہباز شریف صاحب کی جو کنٹروورشل گورنمنٹ ہے وہ بھی اپنی جگہ پر، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر ایک درد مندانہ ایک لے مین کی اپیل ہے، سر رحم کرو لوگ کہتے ہیں، برائے مہربانی رحم کریں۔ یقین مانے لوگوں کے گھروں کے اندر جو ڈپریشن جا رہا ہے اس کے ذمہ دار شہباز شریف صاحب کی یہ ٹون ہے۔ لوگ جو اپنے گھر میں میرے خیال میں جو ڈومیسٹک وائلنس بھی ہو رہا ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہو رہا ہے چونکہ لوگوں کا جو ایک فریم آف مائنڈ ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس طرح کی سن کر۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں اس وقت پاکستان میں یا پورے پاکستان یعنی کہیں پر بھی لے لیں، اسلام آباد چلیں، اچھی جگہ لوگوں کے پاس تھوڑی بہت نوکری ہے، بڑے شہروں کو چھوڑ لیں، کہیں پر بھی آپ موبائل فون سے کال کرتے ہیں، کسی کا بچہ بیمار ہے، کسی کا سرکاری اسپتال کے اندر علاج نہیں ہو رہا، کسی کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، کسی کے پاس نوکری نہیں ہے، بری حالت ہے، بالکل تباہی پاکستان کے اندر نکلی ہے، اور جو ہی وہ کال کرتا ہے اور آگے اس طرح کی آواز، وہ گالیاں دیتے ہیں، لوگ لٹرلی گالیاں دیتے ہیں، اور پھر یہ خوفناک ہیومن رائٹ وائلیشن ہے۔ یعنی لوگ موبائل فون کمپنیز کو بار بار دھڑا دھڑ کال کر رہے ہیں، اور کال کر کے جو نمائندے ہیں ان کی یعنی 20 کالیں ایسے میں سن چکا ہوں کہ جہاں پر لوگوں نے بالکل ان کے دھجیاں اڑا کر رکھی ہیں، انہوں نے کہا جناب یہ سم ہمارے نام پر، ہمارے شناختی کارڈ کے اوپر موبائل فون بیلنس ہم کرواتے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بغیر ہماری مرضی کے اوپر یہ کیوں یہ جناب یہاں پر آ کے یہ ٹون بجتی ہے، جہاں پر شہباز صاحب وہ بجلی کے بلز کے حوالے سے یا بجلی جو سستی کی اس کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ المیہ ہے پاکستان کے اندر، یہ خوفناک ہے۔ اوپر سے شہباز شریف صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک بہتر کمیونیکیٹر نہیں ہے، یعنی بہت مشکل ہے شہباز شریف صاحب کو سننا، ڈبل سپیڈ پر لگا کر بھی آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے، آپ اپنے صبر کا امتحان لیتے ہیں محترم شہباز شریف صاحب کو سننے کے لیے، پتہ نہیں کس کی سوچ ہے۔ اور پھر سب سے بڑا خوفناک بات یہ ہے کہ جب ان کی یہ چیزیں اور اوپر سے یہ میٹر گھما دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں اب بات کرتے ہیں تو آپ کے اوپر کیسز کر دیے جاتے ہیں، پیک کا فلانا دوسرا تیسرا، ملکی ایجنسیز آپ کو بلانا شروع کر دیتی۔ تو برائے مہربانی اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ڈپریشن نہ بڑھے، اگر میرے خیال میں جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے یا اقوام متحدہ اسے نوٹس لینا چاہیے، اگر وہ پاکستان کے اندر جو 25 کروڑ آبادی ہے اگر واقعتاً یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ذہنی توازن ہے یہ ٹھیک ہو جائے، یہ چلے کلے نہ ہو جائیں، یا اپنے کپڑے نہ پھاڑنا شروع کر دیں، اپنے بال نہ نوچنا شروع کر دیں، تو برائے مہربانی باہر سے ہی کوئی آ کر روکے تو روکے نہیں، یہ نہیں رکیں گے ایسی اوچھی ہتھکنڈوں سے، ایسی حرکتوں سے کہ موبائل فون پر آپ کال کریں آگے جاؤ ناظرین بجلی سستی کر دیتی ہے تھوڑے واسطے، میں نے یہ کر دیتا ہے۔ ان کے حالات کیا ہیں؟ 20-22 ارب ڈالر پاکستان سے باہر چلا گیا ہے، 32-36 نوجوان پاکستان سے باہر چلے گئے، ڈھنکیاں مار کر لوگ روڑ کر مر رہے ہیں، تباہی پاکستان کے اندر نکلی ہوئی ہے، بربادی اس ملک کے اندر ہوئی ہے، لیکن اس طرح کی ٹونز، اور پھر بلکہ آج ڈان اخبار نے خود اخبار کی جانب سے یہ لکھا گیا اور وہاں پر یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اور یہ سارا خاندان بیلاروس میں چلا گیا اور وہاں پر جا کر دعوتیں پھاڑ رہا ہے، لیکن یہ بلوچستان میں نہیں گئے۔ یعنی میاں نواز شریف صاحب کی ملاقات بھی ہوئی لیکن اس کے باوجود یہ بلوچستان کے اندر نہیں گئے۔ ڈان اخبار یہ لکھ رہا ہے کہ شاید اس ملاقات کے بعد ایک امید پیدا ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود میاں صاحب چونکہ اپنی پریپریشنز کے اندر بیزی تھے، جو انہوں نے ٹریولنگ کرنی تھی اس کی طرف انہوں نے توجہ دی، اور اب یہ انہوں نے لگا دیا، لوگ دھڑا دھڑ جناب موبائل فون کمپنیز کو کال کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، ان کے خلاف کمپلینس کر رہے ہیں، اور یقین مانیں یہ اگر کوئی سنجیدہ ملک ہوتا یا جہاں پر رول آف لا ہوتا، کوئی عدالت ہوتی، کوئی جج سننے والا ہوتا، وہاں پر لوگ جاتے اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب نہ صرف نااہل ہوتے بلکہ میرے خیال میں 10-20 سال جیل کے اندر سزا ہوتی، انہیں اس گورنمنٹ کے آفیشلز کو جن کی سوچ تھی انہیں سزا ہوتی، انہیں اندر ڈالا جاتا کہ جناب آپ نے جو ایک دباؤ، ذہنی دباؤ لوگوں کو دیا ہے یا مینٹل ٹارچر، یہ سائیکولوجیکل ایک ٹارچر ہے جو کہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ کال کریں اور آگے سے بندہ کسی بھی فریم آف مائنڈ میں ہوتا، آگے سے شہباز صاحب شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اس طرح کی گفتگو، یعنی کوئی بھی کرے یہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی بندہ کرے یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، اس طرح کی چیزیں دنیا میں یا نارمل سٹیٹس میں نہیں ہوتی، ہمارے یہاں ہوتی ہیں۔